حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال عادل ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم یہ سوال کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک بیوہ خاتون ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں اپنے ہاتھوں سے شال وغیرہ بناتی ہوں۔ کل میں نے ایک شال بنائی تھی اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کر بازار میں بیچنے کی غرض سے جا رہی تھی تاکہ اس کو بیچ کر بچیوں کے لیے کھانے کا انتظام کروں۔ اچانک ایک پرندہ آیا اور میرے ہاتھوں سے وہ شال لے کر چلا گیا۔ اس طرح میں تنگ دست اور غمگین ہو گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے اپنی بچیوں کا پیٹ بھروں۔ ابھی عورت کی گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دروازے پر کسی نے دق الباب کیا۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ 10 تاجر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور ہر ایک نے 100 دینار یعنی کل 1000 دینار آپ علیہ السلام کے پاس رکھے اور عرض کیا، اے پیغمبر خدا، اس رقم کو کسی مستحق کو دے دیں۔ جناب داؤد علیہ السلام نے ان تاجروں سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم سب مل کر اس رقم کو یہاں پر لے کر آئے ہو؟ تاجروں نے عرض کیا، ہم ایک کشتی پر سوار تھے کہ اچانک ایک طوفان اٹھا اور کشتی میں سوراخ ہو گیا اور قریب تھا کہ ہم غرق ہو جائیں اور ہم ہلاک ہو جائیں۔ اس وقت ہم نے ایک پرندے کو دیکھا کہ اس نے ہماری طرف ایک سرخ کپڑا پھینکا۔ جب ہم نے اس کپڑے کو دیکھا تو اس میں ایک شال تھی۔ اس شال کے ذریعے سے ہم نے کشتی کے سوراخ کو بند کیا اور اس طرح ہم نجات پا گئے اور طوفان کو بھی آرام آ گیا اور ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ خطرے کے وقت ہم سب نے منت مانی تھی کہ اگر ہماری جان بچ گئی تو ہم میں سے ہر ایک 100 دینار صدقہ دے گا۔ اس وقت یہ 1000 دینار آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، آپ کی مرضی، جس کو بھی چاہیں صدقہ دیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عورت کی طرف رخ کیا اور فرمایا، تیرے رب نے تیرے لیے دریا سے ہدیہ بھجوایا ہے، لیکن تو اس کو ظالم اور ستمگر جانتی ہے۔ اس کے بعد 1000 دینار اس عورت کو دیے اور فرمایا، ان پیسوں کے ذریعے بچیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر۔ پروردگار عالم تیرے حالات اور روزگار سے دوسروں کی نسبت زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دن ابلیس حضرت کے پاس آیا اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کو 1003 نصیحتیں کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس کو پہچان گئے اور فرمایا، جتنا تم جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ میں جانتا ہوں، مجھے تیری نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر نازل ہوئے اور عرض کی، اے موسیٰ، پروردگار عالم فرماتا ہے، اس کے 1000 نصائح غریب ہیں، لیکن اس کی 3 نصیحتیں کام آنے والی ہیں، ان کو سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے فرمایا، 1000 کو چھوڑو، 3 نصیحتیں بیان کرو۔ ابلیس نے کہا، جب بھی کسی نیک کام کو انجام دینے کا ارادہ کرو تو فوراً اس کو انجام دو، ورنہ تم کو پشیمان کر دوں گا۔ اگر کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے ہو تو مجھ سے غافل نہ رہنا، ورنہ تم کو برے کام کرنے پر اباروں گا۔ جب بھی تم کو غصہ آئے تو اپنی جگہ کو تبدیل کر لو، ورنہ تم کو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار کر دوں گا۔ ابلیس نے کہا، اب جب کہ میں نے تم کو 3 نصیحتیں کی ہیں تو میرا تم پر حق بنتا ہے، اس کے بدلے میں تم خدا سے میرے لیے بخشش طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی چاہت کو پروردگار عالم سے عرض کیا۔ رب کریم نے فرمایا، اے موسیٰ، ابلیس کو جا کر کہو، اس شرط پر تم کو معاف کروں گا کہ جب تم آدم کی قبر پر جا کر اس کو سجدہ کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام ابلیس تک پہنچایا۔ ابلیس جو کہ غرور و تکبر میں غوطہ زن تھا، کہا، اے موسیٰ، جب آدم زندہ تھے اس وقت میں نے ان کو سجدہ نہیں کیا، تو اب ان کے مرنے کے بعد کس طرح ان کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ غرض یہ کہ ابلیس نے اپنے غرور و تکبر کی بنا پر اپنی بخشش کا موقع ضائع کر لیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مامون کے نوکروں میں سے ایک نے اس کو بتایا کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک دیندار مرد رہتا تھا۔ اس نے آخری عمر میں اپنے جوان بیٹے کو، جس کا تجربہ کم تھا، وصیت کی اور کہا، اے بیٹا، پروردگار عالم نے مجھے مال اور نعمتیں عطا کی ہیں جن کو میں نے کافی زحمتوں سے حاصل کیا ہے، اور یہ سارا مال و نعمتیں تجھے بہت آسانی سے
میراث میں مل رہی ہیں، لہٰذا ان کی قدر جاننا اور اسراف نہ کرنا، نااہل دوستوں سے پرہیز کرنا۔ لیکن میں جانتا ہوں نااہل تیرے ارد گرد آئیں گے اور تیرا مال ختم ہو جائے گا، اور کبھی بھی اس گھر کو نہ بیچنا۔ جس وقت مال و دولت ختم ہو جائے اور تیرے دوست دشمن بن جائیں، اور جب تم ارادہ کر لو کہ اپنے آپ کو خودکشی کے لیے تیار کر لو، تو تم اپنے آپ کو اس رسی کے ذریعے جس کو میں نے باندھا ہوا ہے اس میں پھندا لگا لینا۔ بیٹے نے باپ کے مرنے کے بعد مال کو خرچ کیا اور اسراف کیا، نااہل دوستوں پر اپنا مال لٹا دیا، اور جب مال ختم ہو گیا تو وہی دوست اس کے دشمن بن گئے۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی اس وصیت پر عمل کیا کہ گھر نہیں بیچا، اور اس نے خودکشی کا ارادہ کیا اور اس رسی میں لٹکنے کے لیے گیا جس کو باپ نے چھت سے باندھا ہوا تھا۔ رسی میں گردن کو ڈالا تاکہ خودکشی کرے۔ وزن ہونے کی وجہ سے اچانک رسی ٹوٹ کے نیچے گری اور وہاں سے 10,000 دینار نیچے گرے۔ جس وقت جوان نے ان دینار کو دیکھا تو خوشحال ہوا اور اپنے باپ کی وصیت کا مطلب سمجھا کہ کیوں باپ نے کہا تھا کہ گھر نہ بیچنا۔ اس کے بعد وہ خواب غفلت سے بیدار ہوا اور اسراف و فضول خرچی سے دوری اختیار کی اور میانہ روی کے ذریعے زندگی کا آغاز کیا۔ کہتے ہیں کہ دو نابینا فقیر اس راستے میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے ہارون الرشید کی زوجہ زبیدہ گزرتی تھی۔ زبیدہ کی سخاوت اور بخشش ان دونوں نے کافی سنی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک فقیر نے کہا، اے اللہ، تو مجھے اپنے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ دوسرے نے کہا، خدایا، مجھے ام جعفر یعنی زبیدہ کے فضل و کرم سے روزی عطا فرما۔ زبیدہ ان فقیروں کی دعا سے باخبر ہوئی اور روزانہ 2 درہم پہلے والے کے لیے اور دوسرے فقیر کے لیے 1 مرغ اور اس کے شکم میں 10 دینار سونے کے رکھ کر بیچتی تھی۔ جس فقیر کے پاس مرغ بیچتی تھی وہ بغیر اس کے شکم میں جستجو کیے ہوئے اس مرغ کو 2 درہم میں اپنے ساتھی کو بیچ دیتا۔ 10 دن تک اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن زبیدہ نے اس فقیر کو اپنے پاس بلوایا جو اس کے فضل و کرم کا طالب تھا۔ جب فقیر زبیدہ کے پاس آیا تو کہا، کیا ہمارے فضل و کرم نے تم کو غنی بنا دیا یا نہیں؟ فقیر نے کہا، کون سا آپ کا فضل و کرم؟ زبیدہ نے